والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، وطور سینین، اور طور سینا کی قسم ہے، پہاڑ، اور سینا سے مراد وادی سینا ہے۔ وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی قسم ہے، یعنی شہر مکہ کی قسم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو خوبصورت سانچے میں پیدا کیا ہے۔ اللہ کی جتنے بھی مخلوقات ہیں ان میں سب سے زیادہ بہترین، خوبصورت، باشعور، علم و فراست کے لحاظ، ہر لحاظ سے انسان ہی کو برتری اور معیار حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورتی عطا کی ہے، شکل صورت بھی ہے، اور علم بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اور کائنات کا حسن و جمال بھی انسان کے ساتھ ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کائنات کا نظام جو چل رہا ہے، کائنات کے اندر اوپنلی مخلوق جو نظر آ رہی ہے وہ انسان ہی ہے۔ باقی جتنا بھی مخلوق ہیں کات ہیں نا، ان کا نہ وہ حسن و جمال ہے، نہ وہ عقل شعور ہے، نہ وہ علم فراست ہے۔ اس سے ہٹ کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھی انسان کے اندر مبعوث کیے۔ کوئی نبی انبیاء سے ہٹ کے جنات میں کوئی نبی نہیں آیا، تو نبی جتنے بھی تھے وہ انسان میں تھے، تو اس لحاظ سے بھی انسان کو ایک برتری حاصل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا، یہ بھی انسان پر، اور عقل شعور دیا، وہ بھی انسان کو، رشتے ناتے، اٹھنا بیٹھنا، کھانے پینے کا انداز، یعنی شعور کے لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے، حسن کے لحاظ سے، تعلقات کے لحاظ سے، معاملات کے لحاظ سے جو انسان کو اللہ نے حسن عطا کیا نا، یہ حسن کائنات کی کسی بھی اور مخلوق کے اندر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پتہ چلا کہ انسان ہے ہی وہی جس کو اپنے رشتے ناتے کا علم ہے، جس کو اپنی حقیقت کا پتہ ہے، جس کے اندر احساس انسانیت ہے۔ جانور ہیں، دیکھیں ان جنگلوں کے اندر ہم دیکھیں تو ان کے آپس کے تعلقات اس طرح کے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا۔ مختلف قسم کے جانور ہیں، اور ایک جانور دوسرے کا شکار کرنے پر تلا ہوتا ہے، ہر وقت پہاڑ چیر کے کھا جانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ حیوانیت کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اپنی ذات کے لیے سوچنا، دوسرے پر ظلم و ستم، یہ انسانیت نہیں، یہ حیوانیت ہے، یہ جنگل کے درندوں کا کام ہوتا ہے۔ انسان اس چیز سے پاک ہے، انسان کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کسی پر ستم نہیں کرے گا، انسان کسی کو لوٹ مار کے اس پر ظلم نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا۔ انسان کے وجود سے کسی کو غم، دکھ، تکلیف، پریشانی ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ درندگی ہے، یہ حیوانیت ہے، یہ جانوروں کا کام ہے۔ انسان انس سے ہے، ظاہری بھی حسن، انسان انس سے، انس کا معنی ہوتا ہے پیار، محبت، لگن چاہت، پیار دینا، دوسرے کو خوشی دینا، ٹھیک ہے نا۔ انسان وہی ہے کہ جس کے وجود سے کبھی کسی کو غم نہ ملا ہو، ہمیشہ انسان کے وجود سے دوسرے انسان کو کیا، یعنی انسان کو کیا، حیوان کو بھی کبھی انسان سے غم نہ ملے، اسے انسان کہتے ہیں۔ اگر اس طرح نہیں ہے، کسی وجود سے دوسرے وجود کو غم مل رہا ہے، تکلیف مل رہی ہے، اس کی زبان کے ذریعے، اس کے ہاتھ کے ذریعے، اس کے وجود کے ذریعے تکلیف مل رہی ہے، پریشانی مل رہی ہے، اکتاہٹ، تھکاوٹ مل رہی ہے، وہ وجود جو بھی ہے وہ انسان نہیں ہے۔ وہ چاہے یہ شکل و صورت ہے، چاہے وہ کسی طرح کی شکل ہے، اس سے کسی کو غم مل رہا ہے، دکھ تکلیف مل رہی ہے، پریشانی مل رہی ہے، ظاہری وہ خوبصورت ہے، وہ انسان نہیں ہے، وہ حیوان ہے، وہ درندہ ہے، وہ جانور ہے۔ انسان ہے ہی انس سے، جس سے پیار ملے، جس سے محبت ملے، جس سے چاہت ملے، جس سے اخوت و بھائی چارہ ملے، اسے انسان کہا گیا ہے۔ تو فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین سانچے میں نے انسان کو کی تخلیق کی ہے۔ تو
تو انسان اپنی ذات کو اور لفظ انسانیت کو دیکھ کر اگر انسان جیے تو کبھی بھی کوئی انسان دکھی نظر نہ آئے۔ انسانیت کا اصول تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھاتے ہوئے ایسے حقوق دیے کہ جانوروں کو بھی تکلیف انسان سے نہیں آنی چاہیے، اور آج انسان کے لیے درندہ بنا ہوا ہے، تو وہ انسان نہیں ہے، یاد رکھیں، اگرچہ ظاہری ڈھانچہ انسان والا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر فرمایا ہم نے انسان کو یہ خوبصورت سانچے میں پیدا کرنے کے بعد ہم نے انسان کو اسفل السافلین، نیچے سے نیچے گھٹیا سے گھٹیا درجے میں ڈال دیا ہے، بدترین کر دیا انسان کو ہم نے، ٹھیک ہے نا۔ پیچھے فرمایا تمام مخلوق سے سب سے بہترین انسان ہے، حسن و جمال، علم، فراست، معاملات، لین دین، تعلقات، ہر لحاظ سے انسان سے زیادہ حسن و جمال کسی کو عطا کیا ہی نہیں، انسان سے زیادہ بلندیاں، عروج، مقام کسی کو عطا کیے نہیں، انسان سے زیادہ تقوی، پرہیزگاری، حسن و جمال، ہر چیز کے لحاظ سے انسان ہی اعلیٰ ہے۔ ساتھ ہی فرما دیا ثم رددنا اسفل سافلین، ہم نے انسان کو ہی نیچے سے نیچے، گھٹیا سے گھٹیا، بدترین درجے میں ڈال دیا ہے۔ انسان حیوان سے بھی بدترین ہے۔ پھر آگے تخصیص کر دی ساتھ ہی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں۔ یہ ہیں دراصل وہ انسان، یہ ہیں دراصل وہ لوگ جن کے متعلق پیچھے کہا گیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو ہر لحاظ سے خوبصورت پیدا کیا ہے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ ہر انسان نہیں، ہر انسان اسفل السافلین، نیچے درجے میں چلا گیا، حیوان سے بھی نیچے، جانور سے بھی نیچے، بدترین سے بدترین انسان۔ اور بہترین انسان کون ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں۔ ایمان اللہ کو ماننا، غیبانہ ایمان رکھنا، اللہ اور اس کے رسول کو، کتابوں پر، فرشتوں پر، جنت جہنم پر، آخرت پر، قبر کے عذاب پر، یہ ان چیزوں کا یقین رکھنا، یہ ایمان ہے۔ اور نیک عمل کیا ہیں؟ جن جن چیزوں سے پروردگار نے روکا ہے اس سے رک جانا، اور جن کا حکم دیا ہے ان کو فرض عین سمجھ کے ہمیشہ ان پر عمل کرنا، اسے کہتے ہیں نیک اعمال۔ جو انسان اللہ کو مان چکا، اس کے رسولوں کو مان چکا، قیامت اور آخرت کو مان چکا، قبر کو مان چکا، قبر کے معاملات کو مان چکا، جنت جہنم کو مان چکا، اب اس نے اللہ کی روک دینے والی چیزوں سے رک گیا، حکم دینے والی چیزوں پر عمل کر لیا، کائنات کے اندر یہی اللہ کا نائب ہے، یہی اللہ کا خلیفہ ہے، یہی اللہ کا شاہکار ہے، یہی اعلیٰ درجے والا ہے، یہی جنت کے ایک باسیوں میں سے ایک باسی ہے، اور یہی انسان ہے جسے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کائنات میں سب سے بہترین، خوبصورت، اعلیٰ، بلند انسان اور مخلوق جو پیدا کیے، انسان وہ تو ہی ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر انسان دراصل انسان نہیں، اسے حیوان بھی نہیں کہا جا سکتا۔ قرآن پاک کے اندر 9ویں سپارے اولئک کالانعام، ایسے انسان جو احکام الہی سے دور ہیں، جن کے اندر حسن اخلاق نہیں، جن کے اندر پیار محبت نہیں، جن کے اندر احساس انسانیت نہیں، جن کے اندر اخوت و بھائی چارہ نہیں، اولئک کالانعام، جو احکام الہی سے یعنی دور ہیں، اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی مثل ہے۔ پھر فرمایا نہیں، جانوروں کو تو عقل بھی نہیں دیا، جانوروں کو تو شعور بھی نہیں دیا، جانوروں کو تو علم بھی نہیں دیا، جانوروں کو تو ظاہراً حسن و جمال بھی نہیں دیا، جانوروں کو تو جینے کا سلیقہ اصول نہیں دیے، انسان کو تو یہ عطا کیا گیا، اور انسان بھی غلط جی رہا ہے، پھر اس کو جانور کی مثل کہا جائے؟ نا 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 نا، فرمایا بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بھی بدترین ہے ایسا انسان۔ تو لہذا انسانیت اسی چیز کا نام ہے، ایمان، نیک اعمال، حسن، پیار، محبت، اخوت، بھائی چارہ، احساس انسان ہے، دوسرے کے لیے جینا، دراصل یہ انسانیت ہے۔ تو فرمایا الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرتے ہیں، فلہم اجر غیر ممنون، ان لوگوں کے لیے اللہ کے پاس نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا اجر عطا کرے گا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ جنت ایسے باغیچے ہیں، ایسے آرام گاہ ہے، ایسے محلات ہیں کہ انسان دنیا میں تصور میں بھی نہیں سوچ سکتے کہ وہ کیسے ہیں۔ دنیا کے بڑی بڑی عمارات، دنیا کے باغیچے، دنیا کا حسن و جمال، دنیا کی عیش و عشرت، یہ سارے ہم تصور میں لائیں بھی کس قدر خوبصورتیاں ہیں۔
ان سب کو جمع بھی کر لیں، اللہ فرماتا ہے یہ جنت کی مثل نہیں ہے۔ تم سوچو نا بھی جنت اس طرح ہوگی، اس طرح ہوگی، اس طرح ہوگی، وہاں اتنا آرام ہوگا، فلاں سکون ہوگا، فلاں سکون ہوگا، فلاں راحتیں ہوگی، فلاں خوشیاں ہوگی، یہ قطعاً تم سوچ ہی نہیں سکتے کہ جنت کے اندر کتنا آرام و سکون ہے۔ دنیا کی عیش و عشرت جو کمال کو ہے، جو انتہا تک پہنچی ہے، وہ بھی اگر تم سامنے رکھ کے تصور میں سوچو جنت شاید اس طرح کی آرام سکون ہوگی، نہ اللہ فرماتا ہے اس طرح نہ ہوگی، تمہاری سوچ میں آنے والی وہ چیز نہیں ہے، اور پھر وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ دنیا عیش و عشرت یہ کل من علیہ فان، ہر چیز فنا ہو جانے والی، کچھ بھی نہیں رہنا۔ میری اور آپ لوگوں کی جوانیاں، میری اور آپ لوگوں کی دولت، میرا اور آپ لوگوں کا حسن و جمال، میرا اور آپ لوگوں کا علم و کمال، سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے گا ان قریب۔ یہ خاک کی ڈھیری بن جانی ہے، ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جانی ہے، یہ تو ختم ہونے والا سب کچھ۔ جنت، باغیچے، وہ آرام سکون، وہ عیش و عشرت، وہ محلات، وہ اللہ کی خاص نعمتیں کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ وہ کتنا خوبصورت ہیں یہ انسان تصور میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ جتنا بھی حسن و جمال سوچے گا نا، جنت اس سے کئی گنا آگے ہے، وہ انسان نہیں سوچ سکتا۔ فرمایا فلہم اجر غیر ممنون، پھر وہ ایسا اجر ہے کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین، پھر کیوں جھٹلاتا ہے تو انسان قیامت کے دن کو؟ یہ سب کچھ تیرا رب تجھے سمجھا رہا ہے، پھر بھی تو جھٹلاتا ہے قیامت کے دن کو۔ ہم جھٹلاتے نہیں ہیں، اقرار کرتے ہیں، انکار نہیں کرتے، عملاً ہم بھی جھٹلاتے ہیں۔ ہمارا قول، ہمارا کردار جو ہے نا، ہمارا عمل جو ہے نا، وہ بتا رہا ہے کہ نہ ہم موت کو مانتے ہیں، نہ قبر کو مانتے ہیں، نہ حشر کو مانتے ہیں، نہ جنت جہنم کو مانتے ہیں، نہ خدا کو مانتے ہیں، نہ رسول کو مانتے ہیں، نہ قرآن کو، کچھ بھی نہیں مانتے۔ ہمارا کردار یہ بتاتا ہے۔ قولاً مانتے ہیں بے اللہ کی ذات بھی ہے، جنت جہنم بھی ہے، مرنا بھی ہے، قبر بھی ہے، حشر بھی ہے۔ عمل سے قطعاً ہم انکار کرتے ہیں ان چیزوں کا، بالکل نہیں مان رہے۔ عملی طور پہ ہم نے ماننا ہے۔ ہمارا عمل بتائے کہ خدا کی ذات ہے، ہمارا عمل بتائے کہ ہم نے مرنا ہے، ہمارا عمل بتائے کہ ہم نے قبر میں داخل ہونا ہے، ہمارا عمل بتائے کہ ہمیں قبر میں پوچھا جانا ہے، ہمارا عمل بتائے کہ محشر کے دن پھر ہم نے کھڑا ہونا ہے، ہمارا عمل بتائے کہ ہم نے جنت جہنم کے سلسلے میں اللہ نے ہم سے حساب و کتاب لے کر جنت میں، یہ جہنم میں داخل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے کردار سے یہ چیزیں واضح ہوں، اسے ایمان کہتے ہیں اور اسے نیک اعمال کہتے ہیں، یاد رکھیں۔ اگر ایسا نہیں ہے، صرف قول کے ذریعے مان رہے ہیں، نظریہ تو ہے، آمنو پر عمل ہے، وعملوا الصالحات اس پر عمل نہیں ہے، پھر ہمارا الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے کیا؟ اسی کا حکم ہوگا۔ دنیا کے اندر اس نے مجھے اور آپ کو ایک اختیار دیا ہے، وقت دیا ہے۔ میرا جسم کا ہر عضو میرے عقل، شعور اور ارادے سے کام کر رہا ہے۔ میں جس طرف چاہوں چلا جاؤں، جو چاہوں کھاؤں، جو چاہوں بولوں، جو چاہوں دیکھوں، جو چاہوں سنوں، جو چاہوں کروں، اس نے مجھے وقت دیا ہے، اختیار دیا ہے، مہلت دی ہے، کچھ لمحہ ہے، اور پھر راستہ دکھا دیا انسان۔ یہ دو راستے ہیں، ان میں سے جس پہ چاہے، جس طرح چاہے، جو چاہے چلتا رہے، کھاتا رہے، پیتا رہے، کرتا رہے معاملات لین دین، پر یہ یاد رکھ غلط کرے گا تو تیرا رب پھر تجھ سے پوچھے گا۔ قیامت کے دن میری ذات تو دور، میرے جسم کا ہر عضو میرے خلاف ہو جائے گا۔ اس وقت الیس اللہ باحکم الحاکمین، اللہ سب سے بڑا حاکم ہے، اسی کا حکم چلے گا۔ اب بھی حکم اسی کا چل رہا ہے۔ میں اور آپ اپنی مرضی سے سانس نہیں لے سکتے، کب تک ہم جئیں گے اپنی مرضی سے نہیں جی سکتے، اسی کے اذن سے جی رہے ہیں۔ جب وہ چاہے گا ہماری سانس رک جائے گی، زندگی کی شام ہو جائے گی، زندگی کا سورج غروب ہو جائے گا، جسم تڑپ تڑپ کے ٹھنڈا قبر میں دفن کر دیے جائیں گے۔ تو لہٰذا وہ ہمیں سمجھا رہا ہے بار بار، انسان تجھے حسن دیا، تجھے عقل دیا، تجھے شعور دیا، تجھے پیار محبت دیا، تجھے کائنات دی، تجھے اسلام دیا، تجھے ایمان دیا، تیرے لیے انبیاء بھیجے، تجھے کتابیں عطا کی، یہ سب کچھ تجھے عطا کیا، تو اپنے اندر شعور پیدا کر، تو جینے کا سلیقہ اسلام سے لے، تو جینے کا سلیقہ اللہ اور اس کے رسول سے لے، تو اس طرح جی کے دیکھ تو صحیح، تو کائنات کے اندر سب سے خوبصورت ہے، تو اللہ کے ہر مخلوق سے اعلیٰ ہے، تیرے اندر انبیاء بھیجے، تو مسجود ملائکہ ہے، فرشتے تیرا مصافحہ کریں، اگر تو اللہ کے حکام کے مطابق چلے گا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اس کے برعکس چلے گا، پھر تو انسان نہیں ہے، پھر تو حیوان، بلکہ حیوان نہیں ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر تو تمام مخلوق سے گھٹیا ہے، پھر تو اولئک کالانعام، جانوروں کی مثل نہیں، بل ہم اضل، بلکہ پھر تو جانور سے بھی بدترین ہو جائے گا۔
اب دیکھ لیں، ہر انسان انسان نہیں ہے، ہر یہ ڈھانچہ انسان نہیں ہے۔ انسان کون ہے؟ انسان وہ ہے جس کے اندر انسانیت ہے، جس کے اندر احساس انسانیت ہے، جو اپنی اخروی زندگی کا احساس رکھتا ہے، جو دنیا میں رہ کر دوسروں کے لیے جینے کی کوشش کرتا ہے، جو دوسروں کو پیار محبت دیتا ہے، جو دوسروں کے غم کو دور کرتا ہے، جو دوسروں کی تکلیفات کے اندر ملوث ہوتا ہے، ان کے غم کو پریشانی کو دور کرتا ہے، خوشیاں دیتا ہے دوسروں کو۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں نا، کئی روایات ہیں مختلف طرق سے، یا رسول اللہ انسان کون ہے، مومن کون ہے، مسلمان کون ہے، بہترین ایمان کس کا ہے، بہترین اسلام کس کا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوالوں کے جواب میں ایک ہی لفظ فرمایا وہ بہترین انسان، بہترین ایمان، بہترین مومن، بہترین ایمان اس انسان کا ہے، اس مومن کا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، کسی کو تکلیف نہ دینا، ہاتھ کے ذریعے، زبان کے ذریعے، لوٹ مار کے ذریعے، دکھ تکلیف کسی بھی لحاظ سے تکلیف نہ دینا، دراصل یہ انسانیت ہے۔ اگر یہ نہیں ہے ہمارے اندر تو پھر ہمارا یہ ڈھانچہ تو انسانی صورت ہے، دراصل ہم انسان نہیں، حیوان نہیں، کیا ہیں؟ نیچے ہیں اس سے بھی بہت۔ اللہ پاک ہم سب کو مخلصاً انداز میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی۔